بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام احمد ہے، انہی کی طرف فقہ حنبلی منسوب ہے۔ بغداد میں ماہ ربیع الاول سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سعودیہ عرب میں تقریباً اکثریت حنبلی مسلک کی ہے اور وہاں کے سرکاری قوانین بھی حنبلی مسلک پر ہیں۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے بڑی ہمت اور حوصلہ سے پرورش کی، بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور زبان کی تعلیم حاصل کر لی، پھر علم حدیث میں مشغول ہو گئے۔ اس کے لیے اپنے وطن بغداد سے فارغ ہو کر بصرہ، حجاز، یمن، ملک شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں۔ اپنے زمانے کے بڑے محدث، مجاہد اور فقیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں سب سے اعلیٰ ترین تصنیف مسند احمد حدیث کی کتاب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ زبان میں 3000 خانے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ بتا دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائیں تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک خانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے ہر ایک چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امیر کی فرما برداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ فائدہ: امیر کی اطاعت اور فرما برداری ہر اس چیز میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ اس حکم پر عمل کرنے کی طبیعت نہ چاہتی ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اپنے بچوں کو بوسہ دینا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی آگ مومن کے چہرے پر ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں بوڑھے آدمی کی خواہش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی عمر کی خواہش، 2 مال کی حرص و لالچ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ زیادتی کرنے والا رجوع کر لے تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔